یزید کی ماں عیسائی ہے، ڈنکے کی چوٹ پر بول رہا ہوں، غلط نکلے تو کیس کرو میرے اوپر کہ یزید جو دکھتا تھا وہ تھا نہیں، اور جو تھا وہ دکھتا نہیں۔ نحمدہ ونصلی اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آپ نے ابھی حضرت ہاشمی میاں صاحب قبلہ کی اس گفتگو کو سماعت کی جس میں وہ یزید کی ماں میسون بنت بہدل کو عیسائی کہہ رہے ہیں کہ وہ عیسائی ہے، جبکہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ تاریخ کی معتبر ترین مشہور و معروف کتب میں سے کسی میں بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ وہ عیسائی تھی، جبکہ کتب تواریخ میں ان کا مومنہ ہونا اور تابعیہ ہونا، حدیث کی روایت کرنے والی ہونا، یہ باتیں لکھی ہوئی ہے۔ یزید ملعون، یزید پلید کی وجہ سے کوئی کبھی حضرت امیر معاویہ پر بھوکتا ہے، کوئی کبھی ان کی والدہ محترمہ پر بھوکتا ہے۔ اسی طرح سے ہاشمی میاں صاحب قبلہ نے بھی میسون بنت بہدل کو عیسائی کہا۔ آپ آئیے کچھ دلائلوں کے ساتھ کتب تواریخ کی روشنی میں اس بات کو ہم بیان کریں گے کہ وہ عیسائی نہیں ہے، بلکہ مومنہ ہونا اور تابعیہ ہونا کتابوں سے ثابت ہے۔ کسی بھی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ وہ عیسائی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ایمان لانے سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے شادی کرنے سے پہلے وہ عیسائی گھرانے سے تھی، عیسائی گھرانے سے وہ تھی، مگر شادی کے بعد جب امیر معاویہ کے گھر میں وہ رہنے لگی اس وقت وہ عیسائی نہیں تھی بلکہ مومنہ تھی۔ باضابطہ کتب تواریخ میں یہ باتیں صراحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، موجود ہے کہ حضرت میسون بنت بہدل مومنہ تھی۔ اب آئیے بدایہ و نہایہ میں، یعنی تاریخ ابن کثیر میں، امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل ہوا، اس کے بعد اس نے ایک باب قائم فرمایا۔ یہ بات بدایہ و نہایہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 462 میں موجود ہے۔ وَذِكْرُ مَنْ تَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ وَمَنْ وَلِدَ لَهُ مِنَ الْأَوْلَادِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ۔ یہ باب حضرت حافظ ابن کثیر نے یہ ہیڈنگ دیا، پھر اس کے بعد جتنے ازواج مطہرات ہیں، جتنے ان کے ازواج ہیں اور جتنے اولاد ہیں، سب کو بیان کیا۔ اس میں میسون بنت بہدل کی سیرت، ان کے اوصاف جمیلہ اور حمیدہ کو بھی بیان کیا۔ دیکھیے اس میں ہے کہ تزوجہ نائلۃ بنت عمارۃ الکلبیہ فعجبته وقال لمیسون بنت بہدل ادخلی فانظری الى ابنة عمك فدخلت فسالها عنها فقالت انها لکاملۃ الجمال ولكن رأيت تحت سرتها خالا وإني لأرى هذه يقتل زوجها ويوزع رأسه في حجرها فطلقها معاوية فتزوجها بعده حبيب بن مسلمة الفهري ثم خلف عليها بعده النعمان بن بشیر فقتل وغزي رأسه في حجرها۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نائلہ بنت عمارہ الکلبیہ سے نکاح فرمایا۔ اس کے بعد انہیں بہت پسند آئی۔ کون؟ نائلہ بنت عمارہ کلبیہ بہت پسند آئی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسون بنت بہدل سے کہا، جا کے دیکھ اپنے چچا کی بیٹی کو۔ حضرت میسون بنت بہدل اندر گئی
जाने के बाद देखा, उससे पूछा, पूछने के बाद फिर क्या हुआ, जब वो आई देख करके तो अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहने लगी कि वो बहुत बिल्कुल कामिल खूबसूरत है, लेकिन मैंने उनके नाक के नीचे एक काले तिल का निशान देखा है और मेरा गुमान है कि उसके शौहर को कत्ल किया जाएगा और फिर उसके सर को उसकी गोद में रख दिया जाएगा। इस बात को सुनने के बाद हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नाइला बिनते अम्मारा कल्बिया को तलाक दे दिया। फिर उसके बाद हबीब बिन मसलमा अल फ़हरी ने उनसे निकाह किया। फिर उसके बाद नुमान बिन बशीर ने उसे निकाह किया। फिर क्या हुआ, ये नुमान बिन बशीर वही है जो कूफा के काजी रहे, सहाबी रसूल भी हैं। तो उनको कूफा में जब कत्ल किया गया तो उसके सर को ला करके नाइला बिनते अम्मारा कल्बिया की गोद में रख दिया गया। आप ज़रा यहाँ सोचें कि हाफिज़ इब्ने कसीर उनकी बसारत और उनकी इस बसारत को बयान कर रहे हैं कि हज़रत मैसून बिनते बहदल ने काला निशान से पहचान लिया कि जिस शौहर के ये निकाह में रहेगी उसके शौहर को कत्ल किया जाएगा, फिर उसके सर को उसके गोद में ला के रख दिया जाएगा। ये बात सुन करके हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नाइला को तलाक दे दिया। अब आइए उसके आगे फिर क्या हुआ। हज़रत मैसून बिनते बहदल की औसाफ जमीला और हमीदा को बयान कर रहे हैं कौन? हाफिज़ इब्ने कसीर, कोई और नहीं, जो मुत्तफ़क़ आलिम हैं, मुहद्दिस भी हैं। इसको वहाबी, सुन्नी, देवबंदी, शिया सब कोई मानते हैं। और ये तारीख़ अल बिदाया व निहाया बिल्कुल मोतबर तरीन किताब है। उस किताब में क्या है देखिए, व कानत हाजिमतन व अजीमत शानी जमालन व रियासतन व अक़लन व दीनन। हाफिज़ इब्ने कसीर हाफिज़ इब्ने कसीर मैसून बिनते बहदल के ताल्लुक़ से फरमाते हैं कि मैसून बिनते बहदल कौन है? वो कहते हैं वो कानत हाजिमतन, यानी बिल्कुल मोहतात वो औरत थी, अजीमत शान, बहुत बड़ी शान की वो मालिक थी, और जमालन बिल्कुल खूबसूरत थी, और रियासतन, रियासत के एतबार से भी वो बिल्कुल अजीम थी, अक्ल के एतबार से बिल्कुल अजीम थी, और दीन के एतबार से भी बिल्कुल अजीम थी। देखिए हज़रत इमाम इब्ने कसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैसून बिनते बहदल की औसाफ जमीला और हमीदा को बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो अजीम शान की मालिक थी, जमाल के एतबार से, रियासत के एतबार से, अक्ल के एतबार से, दीन के एतबार से भी वो बिल्कुल कामिल व अकमल थी। अब ज़रा बताएं, जो मैसून बिनते बहदल को ईसाई कह रहे हैं कि वो ईसाई है, अब बताइए हाफिज़ इब्ने कसीर को वो क्या जवाब देंगे? हाफिज़ इब्ने कसीर को क्या कहेंगे जो वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल दीनदार, अक्ल के एतबार से, हुस्न जमाल, रियासत के एतबार से अजीम शान की वो मालिक थी। आगे आइए, फिर उसके बाद हाफिज़ इब्ने कसीर फरमाते हैं, दखल अलीहा मावियत यौमन व माअहु खादिमुन खसियुन फस्ततरत मिनहु व क़ालत मा हाज़ा रुजुल माका फ़क़ाला इन्नहु खसियुन फ़ज़हरी अलैहि फ़क़ालत मा कानतिल मुसलतु ले तुहिल्ल लहु मा हर्रमल्लाहु अलैहि व हजबतहु अन्हा। अब देखिए, यहाँ सबसे अहम बात यह है कि एक दिन हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक ग़ुलाम था। वो दोनों गए मैसून बिनते बहदल के पास, और वो ग़ुलाम कौन था? वो ग़ुलाम खसिक यानी हिजरा था। फस्ततरत मिनहु, तो हज़रत मैसून बिनते बहदल पर्दा करने लगी, छुपने लगी। तो हज़रत अमीर माविया ने कहा, क्यों छुप रही हो? ये हज़रत माविया की बीवी ने यानी मैसून बिनते बहदल ने कहा कि ये मर्द आपके साथ कौन है? तो वो
امیر معاویہ کہنے لگے یہ خسی کیا ہوا ہے، یعنی یہ ہجڑا ہے، ظاہر ہو جاؤ، سامنے آؤ۔ تو میسون بنت بہدل کہنے لگی کہ اس کے مسلح ہو جانے سے، اس کا ہجڑا ہونے سے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا ہے وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت میسون بنت بہدل چھپ گئی، اس سے پردہ کر لی۔ اب ذرا بتائیں، جو ہجڑا سے جو خسی کیا ہوا ہو اس سے جو پردہ کر رہی ہے، بتائیے وہ عیسائی نہیں ہو سکتی، وہ عیسائی نہیں ہو سکتی۔ یہ اسی طرح سے ہو گیا، بخاری میں جو روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجڑے کو ایک دن اپنے گھر سے نکلوا دیا تھا، ہجڑے کو گھر سے نکلوا دیا۔ اب ذرا بتائیں، جو اپنی عزت کا اتنا خیال رکھے کہ ہجڑے سے بھی پردہ کرے اور چھپ جائے، سامنا نہ آئے، یقیناً وہ مومنہ ہے۔ کوئی غیر محرم کے سامنے نہیں، کوئی ایک مرد نہیں بلکہ نامرد تھا، اس کے سامنے آنے سے بھی وار کیا، دلیل دیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا ہے وہ حلال نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہجڑے کی بھی آنکھ ہے، وہ آنکھ سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ آگے آئیے، پھر یہ تابعیہ بھی ہے، ایک تو مومنہ ہے، ایک تابعیہ بھی ہے۔ مشارق الانوار جو حدیث کی کتاب ہے، امام سوغانی جو بہت بڑے حنفی کے عالم دین اور محدث اور فقیہ گزرے ہیں، وہ ان کو اپنی کتاب مشارق الانوار میں لکھتے ہیں کہ وہ تابعیہ ہیں، یعنی میسون بنت بہدل تابعیہ ہیں۔ اب ذرا آگے آئیے، یہ بیوی میسون بنت بہدل یہ حدیث کو روایت کرنے والی بھی ہے، انہوں نے حدیث کو بھی روایت کی ہے۔ اب آئیے تاریخ دمشق اٹھائیے، تاریخ دمشق یعنی حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلد نمبر 7 میں فرماتے ہیں، وَأُمُّ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ رَوَتْ عَنْ مُعَاوِيَةَ، کہ یزید کی ماں، یعنی یزید کی ماں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کی ہیں۔ آگے آئیے، پھر وہی لکھا ہوا ہے، روا عنہا محمد بن علی وکانت امرتن لبیبتن، اور میسون بنت بہدل سے محمد بن علی نے بھی حدیث روایت کی ہیں، اور محمد بن علی فرماتے ہیں وکانت امرتن لبیبتن، وہ بالکل با کمال عقل مند عورت تھی۔ اب ذرا بتائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں کا تو زوم نہیں ہوتا، مگر محمد بن علی فرماتے ہیں کہ وہ عقل مند عورت تھی۔ پھر اسی طرح سے الکامل فی ضعفاء الرجال میں کون؟ امام ابن عدی کی جو کتاب ہے الکامل فی ضعفاء الرجال میں ایک مکمل اپنی سند کے ساتھ حدیث بیان کرتے، اس حدیث کو بھی لکھا کہ میسون بنت بہدل نے کون سی حدیث کو روایت کی ہیں۔ آئیے وہ اپنی سند چلاتے ہوئے بیان کرتے ہیں، حدثنا محمد بن نوح الجندی صابوری، حدثنا احمد بن محمد بن انس العباس البغدادی، حدثنا ابو عبد الرحمن الطبری، حدثنا خالد بن یزید القصری عن عمار الدہنی عن محمد بن علی عن میسون ابنتی بہدل عن معاویہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سیکون قوم ینالهم الاخصاء فاستوصوا بهم خیرا۔ اب بتائیے، پورے سند کے ساتھ امام ابن عدی اپنی کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال میں اس حدیث کو بھی بیان کیا کہ حضرت میسون بنت بہدل حضرت امیر معاویہ سے حدیث روایت کرتی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کیا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان قریب قوم، ایک قوم ایسی ہوگی ینالهم الاخصاء کہ وہ لوگ اپنے آپ کو ہجرے کر لیں گے، اپنے آپ کو نامرد کر لیں گے، فاستوصوا بہم خیرا، تو تم لوگ اس کو بھلائی کی وصیت کرو۔ ایسا نہیں کہ اس کے فعل کرنے کی وجہ سے تم اس کو قوم سے نکال دو، اس کو برا جانو، ایسا نہیں، بلکہ اس کو خیر کی وصیت کرو، بھلائی کی وصیت کرو۔ ان دلائل سے، ان باتوں سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے، بات ثابت ہو جاتی ہے کہ میسون بنت بہدل مومنہ تھی، کوئی عیسائی نہ کہے۔ یزید و پلید کی وجہ سے جو ان کی والدہ کو یا ان کے والد کو برا کہتے ہیں، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ تاریخ کی معتبر ترین کتابوں میں سے کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ عیسائی ہے۔ دیکھیے بدایہ و نہایہ میں دیکھیں، تاریخ ابن اسیر میں دیکھیں، اور تاریخ طبری میں دیکھیں، الکامل فی ضعفاء الرجال میں دیکھیں، مختصر تاریخ دمشق میں دیکھیں، ساتھ ساتھ سیر الاعلام النبلا میں دیکھیں،
आलामुल खुलफाइल उमवीन में देखें, इसी तरह से तारीख़ दिमश्क में देखें, इन कुतुब तवारीख़ में से जो मशहूर और मोतबर कुतुब तवारीख़ हैं, इनमें से किसी में भी ये बात लिखा हुआ नहीं है कि वह ईसाई थी या ईसाई है, नहीं है। हाँ, उनका वो नसब उनका मिलता जाकर के ईसाई से है, मगर अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब निकाह फरमा लिया उसके बाद वो मोमिना ही रही, हदीस को रिवायत करने वाली भी है और साथ साथ ताबिया भी हैं। और जो ये उनके बारे में गलत बयान देते हैं, गलत बातें कहते हैं, वो झूठ हैं, वो दजल और फरेबी से काम लेते हैं। अमीर माविया को कभी कभी को बुरा कहता है, कोई हज़रत महसून बिन्त बहदल को बुरा कहते हुए नजर आते हैं। इन लोगों को चाहिए कि एक मुसलमान को ईसाई ना कहें, एक मुसलमान एक रावी या एक ताबिया को कभी ईसाई ना बनाएं। जो मुसलमान हैं मुसलमान रहने दें, उनको तवारीख़ की किताबों का मुताला करनी चाहिए, फिर आगे कोई बात करनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।